اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجے مارتا سمندر نظر آئے گا. اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی. ایسی لذت اس میں پائیں گے. یہ میرے اللہ کا اکرام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہیں. میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کرنی ہے. ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے. میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے. علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی. اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت میں آئے. اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں. سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہیں میرے نبی، ایسا نہ کر، ایسا نہ کریں، سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے رکھیں. تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے. رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آگے پڑھو. وانک لعلی خلق عظیم. میرے نبی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انک لعلی. میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، چونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے انک لعلی. آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے. اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں. تو ہی اس میں بازی لے گیا. تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے. ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ
سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق۔ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے، اس سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تعرفون ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگو؟ کہنے لگے من سیما، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری، تو کہنے لگے وقع، سائن کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں۔ ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں۔ ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے۔ جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہو۔ میں نے کہا بچوں لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے، التقویٰ ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ کو چپ رہنا آئے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا ہے۔ ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے، چلو پچھلی تو بڑے، اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا۔ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخی، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ حدیث میں تھا سمعت اذنایا فوعاہ قلبی، یہ میں ان الفاظ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے۔ میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے
دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا. چونکہ رائمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے. تو قاسم العلوم میں تشریف لائے تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی. بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا. سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے سب. تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی. اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہو. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا. تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں. فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد، اور حضرت مدنی غائب. نماز کے بعد ڈھونڈا تو وہ ہیں ہی کوئی. یہ کیا ہوا؟ حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے. کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو. اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے. اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی. نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام، جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کیا. میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے. چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو. اس محاورے کو غلط کر دو، مولوی آں باشد پہ چپ نہ شود. مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے. آپ چپ رہنا سیکھیں. محضر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا. 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش. 1 گھنٹہ بیٹھے رہے چپ. اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی. بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش. لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو. ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو. میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے. اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا. لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا، میں اسلام پیش کرتا ہوں.
ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا. مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام. میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو. میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے. میں کہتا ہوں نماز خشوع خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے. یہ مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں. یہ دین ہے. بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے. آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی. محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون. میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتہ چلا؟ مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے. یہاں حل استعمال ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل. کیا آپ کو کچھ خبر؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل. آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا. منہ میں کیسے پھینکا تھا؟ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا. پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم. فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں بنی. فعل غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں. جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے. بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت. میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے. فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے. اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا. یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں. یہ غیر ارادی طور پر ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں. پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے. قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے. سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا. اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے. احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات ہے. یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا. تو دو لفظوں میں پورے قرآن